بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مک اسپیشل۔ آج ہم گفتگو کریں گے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے عرس مبارک کے ضمن میں۔ اللہ والوں کا عرس صدیوں سے منایا جا رہا ہے اور یہ مشائخ سلاسل جو ہیں یہ عرس کی تقریب کو اخذ کرتے ہیں صحیح بخاری کی ایک روایت سے کہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں شہدائے احد کی قبور پر جایا کرتے اور ان پر سلام بھیجتے، ان کے لیے دعا فرماتے، اور پھر آپ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر ایک منبر بچھاتے اور وہاں خطبہ دیتے اور ان کے مناقب بیان کرتے اور فرماتے کہ روز قیامت تمہارا اللہ رب العزت ایک مقام اور مرتبہ بلند کرے گا اور یہ حوض کوثر جو ہے یہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ گویا کہ شہداء کے مناقب بیان کرتے اور وہاں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ کھاتے اور دعا کرتے اور اس کے بعد جو ہے آپ تشریف لے آتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول جو ہے اپنی حیات طیبہ تک جاری رہا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ تمام کے تمام حضرات القدس جو ہیں یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شہدائے احد کی قبور پر جاتے اور ان کے لیے دعا مغفرت فرماتے، اور اس کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ جن پر راضی ہوتا ہے ان کی قبور پر جانا جو ہے یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی پہلی سورت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اللہ رب العزت نے دعا فرمائی، دعا سکھائی کہ آپ لوگ اپنی نماز شروع کرتے وقت سب سے پہلے یہ دعا مانگا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں وہ راہ دکھا صراط مستقیم، انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت میں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی یہ 69 اور 70 آیات کریمہ میں بتا دیا کہ اللہ رب العزت کا کن لوگوں پر انعام ہوا۔ یہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور انہی انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنے کی تلقین فرمائی، اور یہ
یہاں کے بھی اچھے ساتھی ہیں اور یہ آخرت کے بھی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ رب العزت کے ان صالح بندوں میں سے ایک بندے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ ہیں۔ آپ سلسلہ سہروردیہ کے ایک عظیم صوفی ہیں۔ آپ کا علمی مرتبہ، آپ کا تقوی و پرہیزگاری، اس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کی ولادت جو ہے یہ کروڑ لال عیسن، یہ جو ضلع لیا میں ہے، آج کل تحصیل ہے، اس وقت لیا تحصیل تھی اور اس کی یہ قصبہ ہوا کرتا تھا۔ کروڑ لال عیسن میں آپ کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے آپ پڑھنے کے لیے ہرات تشریف لے گئے۔ وہاں جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کے جو طالب علم ساتھی تھے ان میں آپ سفید باد مشہور تھے۔ لوگ آپ کو فرشتہ کہا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کے علم کے عین مطابق تھا۔ آپ نے یہاں پڑھنے کے بعد آپ مکہ مدینہ بھی تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ نے اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں سے پھر آپ واپس تشریف لائے اور یہ بغداد شریف میں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی جو ہیں یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ ہیں، اور آپ مرید تھے اپنے چچا حضرت ابو نجیب سہروردی کے۔ یہ سہرورد جو ہے یہ قصبہ ہے، یہ ہمدان میں جو سڑک زنجان سے ہمدان سے زنجان کی طرف جاتی ہے وہاں یہ ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ وہاں جو ہے حضرت ابو نجیب سہروردی یعنی حضرت ضیاء الدین سہروردی بھی کہتے ہیں، حضرت عبد القاہر سہروردی بھی کہتے ہیں، یہ آپ کے چچا تھے۔ یہ دونوں جو ہیں وہاں کے رہنے والے تھے۔ اس نسبت سے، جگہ کی نسبت سے یہ سہروردی کہلایا کرتے تھے۔ جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہیں یہ گیلان کی نسبت سے گیلانی کا کہلایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مستشرق نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ایران کے سہراب تھے، جو بہت بڑے پہلوان تھے، سپہ سالار تھے، اور یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کی نسبت سے، ان کے رہنے کی وجہ سے یہ بستی جو ہے یا یہ گاؤں یا یہ موضع جو ہے یہ سہرورد کہلاتا تھا، اور یہ پھر اس سہراب ورد کہلاتا تھا، پھر یہ سہراب سے یہ سہرورد ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت شہاب الدین عمر سہروردی جو ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت شہاب الدین سہروردی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود فرماتے ہیں کہ صرف 3 دن رہے، اور 3 دنوں میں آپ نے وہ خرقہ خلافت جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ مشہور روایت یہ ہے کہ آپ 17 دن آپ کی خدمت میں رہے اور آپ نے ان کو وہ خرقہ خلافت جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ مولانا جمالی نے ایک بڑی خوبصورت یہ بات لکھی ہے کہ حضرت شہاب الدین سہروردی کو اور حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کو یہ عالم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کھونٹیوں پر جو ہے مختلف قسم کے خرقے جو ہیں یہ آویزاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ سامنے والا خرقہ اتار کر انہیں پہنا دو، اور وہ خرقہ انہوں نے اتارا اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کو وہ پہنا دیا۔ اب جب صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
تو دیکھا تو وہی بالکل ہو بہو خرقہ مبارک جو ہے وہ وہی موجود ہے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی بارگاہ میں، خانقاہ میں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں، بارگاہ میں حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کو دکھایا گیا تھا۔ تو وہی خرقہ مبارک جو ہے آپ نے ان کو پہنایا۔ اب ایک روایت یہ آتی ہے کہ یہ 3 لوگ گئے تھے۔ یہ روایت جو ہے یہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے لطائف اشرفی میں لکھی ہے۔ لطائف اشرفی ماشاءاللہ ایک بہت یہ تصوف کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ جیسے حضرت شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف ہے، جس میں نظام خانقاہی سے لے کر تمام تصوف کے سلوک کی منازل کیسے طے کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری یہ جو اپنا یہ آداب خانقاہی جو ہیں یہ تمام کے تمام اس میں موجود ہیں، بتا دیے گئے ہیں۔ اور یہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمہ نے یہ کتاب جو ہے حرمین شریفین میں رہ کر 20 برس کے عرصہ میں لکھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ جو ہے یہ تصوف کا ایک مرکز تھا۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ جو ہیں یہ جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ روایت جو سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے لطائف اشرفی میں لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت جلال الدین تبریزی اور حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ ملتانی، ایک روایت میں شیخ سعدی شیرازی کا نام بھی آتا ہے۔ بہرحال یہ تینوں جو ہیں ان کی معروف روایت تینوں کی ہے۔ جب یہ تینوں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہ حضرت جلال الدین تبریزی علیہ رحمہ کو اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو واپس فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کا حصہ جو ہے آپ کا حصہ اور جگہ ہے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کو قبول کرتے ہیں، وہ رہتے ہیں وہاں۔ تو وہ مختصر عرصہ رہتے ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نزدیک صرف 3 دن رہتے ہیں، اور وہاں آلریڈی موجود جو ہیں خلفاء اور وہاں جو سالکین ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہندوستانی جو ہے یہ آئے ہیں اور انہوں نے صرف 17 دنوں میں یہ خرقہ جو ہے یہ حاصل کر لیا ہے، جبکہ ہمیں مدتیں گزر گئیں۔ تو جب یہ بات حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ تک پہنچتی ہے تو آپ فرماتے ہیں بھائی دیکھو ادھر آؤ، یہ جو بہاؤالدین ہیں یہ میرے پاس آئے تو یہ تمام سلوک کی منازل طے کر کے آئے۔ انہوں نے عشق کی شان سے اپنے قلب کو سیکل کیا، یہ اپنا قلب سیکل کر کے آئے، اپنا تصفیہ نفس کر کے آئے، تصفیہ قلب کر کے آئے، اور یہ سوکھی خشک لکڑیاں لے کر اپنے ساتھ آئے، جنہوں نے بہت جلد آگ پکڑ لی، لیکن تمہارے پاس گیلی لکڑیاں تھیں، ان کو خشک کرنے کی ابھی ضرورت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کو خرقہ خلافت جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے، اور آپ خرقہ خلافت لے کر واپس تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو حکم ملتا ہے کہ آپ ہندوستان جائیں، آپ یہاں تشریف لاتے ہیں واپس۔ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو مورخین نے لکھا ہے، عمیرہ دستی ہمارے یہاں پروفیسر ڈاکٹر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں رہیں، ان کا بھی تھیسس تھا، انہوں نے یہ تحقیق کی تو انہوں نے لکھا کہ یہ واپس آتے ہوئے ایک پہاڑ پر جہاں حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ نے قیام کیا، اس پہاڑ کا نام جو ہے کوہ بہاؤالدین پڑ گیا۔ اب وہ کوہ بہاؤالدین جو ہے وہ آہستہ آہستہ امتداد زمانہ کے ساتھ کوہ بدیں کہلانے لگا۔ تو یہ کوہ بدیں کی نسبت جو ہے یہ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ سے ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ واپس تشریف لاتے ہیں، واپس تشریف لا کر ان میں ایک ان کا امتیازی پہلو یہ ہے، ان کی انفرادیت یہ ہے تمام صلحاء میں، تمام اولیاء اللہ میں، کہ سب سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری امام الطریق جو نائب رسول فی الہند ہیں، انہوں نے چشتیہ
یہاں سلسلے کی بنیاد رکھی، لیکن وہاں ہمیں کوئی ایسی خانقاہ یا ایسی درسگاہ نہیں ملتی چشتیہ خانوادے کی، چشتیہ سلسلے کی، جس طریقے سے ایک خانقاہ اور ایک درسگاہ کا قیام جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ نے یہاں ایک پرہلاد مندر جو ہے، یہ ساتھ ہی مندر ہے، یہاں آپ نے کیا، یہاں جو مسند بچھائی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چشتیہ سلسلے کی درسگاہ اور خانقاہ جو ہے یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یہاں اس پیرالل معاصر زمانے میں وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے یہاں قائم کی، اور ادھر اس سے پہلے جو ہے یہ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ جو ہیں یہ مسند درس و تدریس جو ہے یہ بچھا چکے تھے۔ اب آپ کے نصاب میں اس درس کو، اس درس و تدریس کے سلسلے کو، اس درسگاہ کو آپ نے 2 حصوں میں بانٹا، اور ایک حصے میں قرآن و حدیث، فقہ اور علم شریعت کی تعلیم دیتے، اور دوسرے حصے میں آپ تصوف بھی پڑھاتے، سلوک کی منازل بھی طے کراتے، آپ علم ٹیکنالوجی سکھاتے، ہنر سکھاتے، دستکاری کی تعلیم دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ تہذیب، ادب، معاشرت اور معاشرت کے ساتھ معیشت کا ہنر بھی آپ دے رہے تھے۔ تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مدرسہ قادریہ تھا، وہاں اگرچہ 13 علوم وہ آپ خود پڑھاتے تھے، لیکن ان کا بھی یہ تھا کہ ان کے 3 حصوں میں انہوں نے اس درسگاہ کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ جیسے ادھر معیشت اور معاشرت کا تھا، ادھر بھی ایسا ہی تھا۔ ان کے مدرسہ میں جب وفود بھیجے جاتے تھے تو وہ 5 افراد پر مشتمل ہوتے تھے، ان کو آپ زاد راہ بھی دیتے، اور اس شہر کی آپ زبان سکھاتے جس شہر میں آپ ان کو بھیجتے تھے۔ ادھر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں مدرسہ بہائیہ میں تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ جو ہے، جب آپ کسی شہر میں وفد کو بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے تو وہاں کی زبان جو ہے ان کو سکھائی جاتی، اور اس کے ساتھ ان کو زاد راہ بھی دی جاتی، جس پہ آپ کے یعنی لکھنے والوں نے، ملفوظات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ 5000 اشرفیوں پر وہ زاد راہ جو ہے وہ مشتمل ہوتی تھی۔ اب اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آپ کی خانقاہ میں جو ہنر سکھایا جاتا تھا، جو دستکاری کی تعلیم دی جاتی تھی، وہ بڑی دلچسپ تھی۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ کی جو ایک کتاب ہے کسب نامہ جو ہے، اب کسب نامہ میں آپ کے ایک مرید نے لکھا ہے کہ یہ زبان فارسی میں تھا، کہ جس میں آپ لکھتے ہیں کہ حجام، ترکھان، جلاحوں، دکانداروں اور ان کے اوزاروں کا ذکر آتا ہے۔ حجام کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، اس میں حجامت کے اوزاروں کا ذکر تھا کہ یہ کب، کہاں اور کس لیے اتارے گئے، گویا کہ ان کا پورا سیاق و سباق جو ہے وہ اس میں بتا دیا گیا۔ اس کے بعد حجام کے لیے آداب اور چند دعائیں بیان کی گئی تھیں تاکہ وہ حجامت کرتے وقت بیہودہ گفتگو کی بجائے وہ دعائیں پڑھتا رہے۔ اس طرح اٹھانے اور استعمال کرنے کی دعائیں مختلف تھیں، اس طرح کینچی اٹھانے اور چلانے کی دعا تھی، اسی طرح دھوبی کے لیے دعائیں ہیں، اور کپڑوں کے اٹھانے کی، دھونے کی، سینے کی، ٹانکے لگانے کی الگ الگ دعائیں ہیں۔ ساتھ ہی یہ وعید لکھی گئی ہے کہ اگر تم جان بوجھ کر کپڑا خراب دھو گے یا پھاڑو گے تو روز قیامت تمہارا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح جلاحوں کے لیے ہدایات لکھی گئیں۔ گویا کہ کسب نامہ جو ہے ایک قسم کی یہ بھی ایک ترغیب نامہ ہے، آپ کام بھی کریں، دستکاری کا ہنر بھی سیکھیں، اور اس کے ساتھ اپنا تزکیہ نفس بھی کریں، اپنا تصفیہ قلب بھی کریں۔ تو گویا کہ حضرت شیخ محقق
عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جو ہیں، اگرچہ آپ بہت عرصہ بعد 985 میں یہاں ملتان تشریف لائے، حضرت موسیٰ پاک شہید کے مرید ہوئے اور حضرت موسیٰ پاک شہید سے آپ نے علم بھی سیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ اپنے عہد میں اولیاء کے سردار تھے، اور یہ رئیس الاولیاء بھی آپ کے القاب میں سے ایک لقب تھا۔ علوم ظاہری کے متبحر عالم اور علوم باطنی یعنی مکاشفات و مشاہدات کے مقامات و احوال میں کامل تھے۔ ان کے ساتھ جمہور اولیاء کے سلاسل جڑے ہوئے تھے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے، کفر سے ایمان، معصیت سے اطاعت اور نفسانیت سے روحانیت کی طرف بلانے میں آپ کا منفرد مقام تھا۔ یہ آپ کی واحد خانقاہ تھی جس میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی تشریف لائے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی تشریف لائے، شہباز قلندر علیہ رحمہ تشریف لائے، گویا کہ یہاں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور ڈھیر سارے اولیاء اللہ جو ہیں وہ یہاں تشریف لاتے، اور پھر اساتذہ جو ہیں یہ مختلف ممالک سے آ کر یہاں تدریس کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ ایک واقعہ لکھا ہے، مفتاح العارفین میں ہے، میرے شیخ طریقت سید محمد انور گیلانی علیہ رحمہ کے وہ دادا پردادا ہیں، انہوں نے سید عفیف الدین حسین الجیلانی الحنبی نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو ان کے کال کے ساتھ حال سے خالی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے ساتھی تھے جو ہرات میں پڑھا کرتے تھے، وہ وہاں سے چلتے ہیں کہ چلو حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ جب وہ چلتے چلتے رات ان کو ایک جگہ پڑ گئی اور وہ وہاں ان کا قیام ہوا، صبح اٹھے تو ایک نے کہا رات مجھے خواب آیا ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ جو ہیں اپنی مسند پر جلوہ افروز ہیں اور وہ حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ صبح دوسرا جو ہے جب وہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے چڑیاں جو ہیں وہ آواز دے رہی تھیں، چوں چوں کر رہی تھیں، وہ کہتا ہے کہ افسوس ہم نے سفر کیا لیکن چڑیاں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ لوگ سفر کر کے بہاؤالدین زکریہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور عالم ملکوت میں جو ہے ان کا افسوس کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا سفر جو ہے یہ بہت مشکل ہو گیا، یہ تو ہم اب کیا کریں۔ تیسرا کہتا ہے کہ آدھے سے زیادہ سفر ہم کر چکے ہیں، ہم چلتے ہیں، اگر وہ زندہ ہوئے تو زیارت کریں گے، اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو ان کی قبر انور پر فاتحہ پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، واپس آ جائیں گے۔ اب قصہ مختصر وہ یہاں تشریف لاتے ہیں، جب آتے ہیں تو آپ اپنی مسند پر درس حدیث دے رہے ہیں۔ اب جس نے یہ کہا تھا کہ چڑیاں بتا رہی ہیں کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ میرا علم جو ہے یہ جاتا رہا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ نے اپنے کشف کے ذریعے معلوم کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ غلط یہ بھی نہیں ہے اور غلط آپ بھی نہیں ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جس وقت چڑیاں جو ہیں یہ باتیں کر رہی تھیں، چوں چوں کر رہی تھیں، اور تم نے یہ بالکل حق سنا کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ اپنی زندگی کے اس لمحے میں ایک لمحے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا، تو عالم ملکوت میں میرا افسوس ہونے لگا کہ آج ذکر نہیں ہوا تو معلوم ہوتا ہے کہ بہاؤالدین زکریہ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے صالح بندے تھے جن کا قلب جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی سے غافل کبھی نہیں ہوا، تو جب غافل ہوا تو یہ لمحہ ان کی موت کا لمحہ ہوتا ہے، تو جب ان کے وصال کا وقت آتا ہے تو وہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ بھی منفرد ہے۔ جیسے آپ کی حیات و تعلیمات میں کئی واقعات جو ہیں وہ منفرد ہیں، اسی طریقے وہ بھی منفرد ہے۔
حضرت صدر الدین عارف باللہ آپ کے صاحبزادے ہیں، وہ باہر دروازے پر تشریف فرما ہیں، تو ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خط ہے، اس کو آپ نے کھولنا نہیں، اور یہ خط اپنے والد محترم کو جا کر دو اور وہی کھول کر اس کو پڑھیں گے۔ جب وہ اوپر لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ میرے والد محترم کا وقت آ چکا ہے اور یقیناً تم اسرائیل ہو، اور وہ خط جا کر دیتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب تم مجھ سے دور ہو جاؤ، سر سجدے میں رکھتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں، ان کی قبریں بھی اسی لیے زندہ رہتی ہیں کہ یہ ساری زندگی انہوں نے اپنے دل کو زندہ رکھا، اللہ کے ذکر سے زندہ رکھا۔ ان کا مرنا جینا جو ہے یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہوتا تھا، اللہ کے بندوں کے لیے انہوں نے اپنا خزانہ جو ہے یہ لٹا دیا تھا۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے بندے کے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ یہ انشاءاللہ آئندہ اگلی نشست میں حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ جن کے عرس کی تقریب کا آغاز آج جو ہے وہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو ہم ان کی جو کتاب الاوراد ہے، جس میں انہوں نے شروط اربعین کے نام سے اعتکاف کی شرائط بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے لو کیسے لگانی ہے۔ اگر آپ اس طرح اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے یہ زندہ ہو جائے گا، بشرطے کہ اس دل کو ان شرائط کی سان سے سیکل کرو۔ اب اس طریقے سے آپ کی کتاب میں بڑی دلچسپ، اور کتاب الاوراد جو ہے اس میں بڑی دلچسپ باتیں جو ہیں یہ ملتی ہیں۔ آپ کی تعلیمات جو ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں۔ آپ نے صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات کو، اپنے قلب کو اپنا تزکیہ نفس کیا یا اپنا تصفیہ قلب کیا، اس کے ساتھ آپ نے انسان بھی بنائے۔ ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب روز قیامت مجھ سے پوچھے گا کہ اے بہاؤالدین کیا لائے ہو میری بارگاہ میں، تو میں کہوں گا کہ میں حسن افغانہ کا صدق اور اخلاص لایا ہوں۔ گویا کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں پیش کر دوں گا کہ یہ میں حسن افغانہ کو لایا ہوں، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے انسان بنائے ہیں۔ یہ درسگاہ جو ہے انہوں نے یہاں انسان پیدا کیے ہیں، اور جنہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں، اس درسگاہ میں بھی اس میں شک نہیں کہ دنیا کے کثیر ممالک سے طالب علم جو ہے یہاں آ کر پڑھتے تھے، مختلف ممالک کے اساتذہ جو ہے یہاں آ کر پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے جو وفود جاتے تھے، تبلیغ کے لیے جاتے تھے، اس میں بھی وہ مختلف ممالک جو ہیں وہ جا کر وہاں اپنا تبلیغ کرتے، اسلام کی ترویج کرتے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں بالخصوص پاکستان یعنی بر صغیر میں سہروردیہ خانقاہوں میں مدارس قائم تھے۔ ان مدارس میں تعلیم و تربیت کے ساتھ سلوک کی منازل بھی طے کرائی جاتی۔ انشاءاللہ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کے اس تذکرے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آنے والے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، اور اسپیشل پروگرام سے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔